ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگلی دفعہ ہم امن والی بات نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو خدا کا واسطہ امن کا راگ چھوڑ دیں، ہم اسلحہ لے کر نکلے تو دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم فسطائیت اور فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف، عطا اللہ تارڑ اور دیگر لوگ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ ریاست اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے۔ عمران خان، خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا۔ ہم اسلحہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے۔ آج ایک فسطائیت کا اور ایک ایسے فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف ٹائپ، تارڑ ٹائپ اور کچھ بکاؤ صحافی اپنے نہتے لوگوں پر گولی برسانے کے بعد ایک ایسی حکومت، ایک ایسا نظام، ایک ایسی ریاست مداری بن کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ ریاست اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے ساتھ مسلح جتھوں سے لیس ہو کر احتجاج پی ٹی آئی کا وتیرہ بن گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل۔ کہا تحریک انتشار نے پچھلی مرتبہ بھی جدید اسلحے، اسٹین گنز، آنسو گیس کے شیل اور گرنیڈ سے لیس جتھوں کے ساتھ وفاق پر لشکرکشی کی تھی۔ تحریک انتشار کے مسلح افراد نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ علی امین گنڈاپور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا۔ یہ ملک میں بدامنی چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سیاسی مفاد پر ریاست کے مفاد کو قربان کیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ عوام تحریک انتشار کی اگلی کال بھی مسترد کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے شرط نہیں مطالبات رکھے ہیں، بس اب بہت ہو گیا، ملک کی بہتری کی طرف بڑھنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کا کہا تھا۔ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے بھی مذاکرات ہوئے لیکن ایک سٹیج سے قبل رابطہ ختم ہو گیا۔ دنیا بھر میں احتجاج کے دوران گولی نہیں چلی، مظاہرین احتجاج کے لیے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ شیلنگ شروع کر دی گئی۔ تمام مقدمات جعلی ہیں، سب میں بریت ہوگی۔ دیکھیں، یہ وہ مقدمہ تھا جو 9 مئی کو شاید ہوا تھا، اور اس میں ہمیں کہا گیا تھا، وہ ایف آئی آر بھی دروغ گوئی پہ مبنی ہے کہ جی ہم اس طرح لیڈ کر رہے تھے۔ وہ میری درخواست نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، تھرو چیئرمین ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، اور انشاءاللہ وہ پروسیڈ ہوگی، اکارڈنس ود لا پروسیڈ کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں، میں تو ذاتی طور پہ بارہا کہہ چکا ہوں، مذاکرات ہونے چاہیے، ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے، اور کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے، انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے، تاکہ اگر بات آگے بڑھتی ہے پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے۔ کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا، ہم نے لگائی، ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارے مطالبات ہیں، وہ مطالبات ہوں گے تو آگے نہیں اس طرح نہیں ہے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں انہی کے لیے مذاکرات ہوگی، تو یہی ہمارے مطالبات ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید کے چارج شیٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے فریقین میں خلوص ہونا بہت ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی کیمسٹری میں خلوص نام کی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف نفرت کا سیلاب برپا کیا۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے خلاف بغاوت کا اعتراف کریں، ذاتی نہیں ملک کی خاطر مذاکرات کا خیر مقدم کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے معاملات سمیٹیں پھر بات آگے بڑھے گی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی باضابطہ درخواست نہیں کی، حکومت بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بانی، بشرا بی بی اور بہنیں الگ الگ بیانات دیتی ہیں۔ وزیر صنعتی پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مذاکرات کے لیے شرائط سمجھ سے بالاتر ہیں، ان شرائط پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک میں عوام ساتھ نہیں دے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ہی سب کچھ ہوتا ہے تو وہی قصوروار ہے۔ رینجرز اہلکاروں کی شہادت کے حوالے سے عدالتیں آزاد ہیں، امید ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے۔ پی ٹی آئی کی کسان دشمن پالیسیز نے زراعت کو شدید نقصان پہنچایا، حکومت کسانوں کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ لیکن ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن پتہ تو چلے کہ واقعی سنجیدہ ہیں، واقعی یہ ملک کی خیر خواہی کے لیے آگے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طرح کہ یہ باتیں کرتے ہیں، آپ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ شوق پہلے بھی انہوں نے پورا کیا تھا 2014 میں، تو یہ پھر شوق پورا کر لیں، دوبارہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ قوم کبھی بھی ان کے اس قسم کی جو ان کے پروگرام ہیں وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی، نہ پہلے دیا تھا نہ اب دے گی۔ نہ پاک عزائم یہ لوگ رکھتے ہیں، کچھ ایک گروہ
میں تو سیاسی جماعت سمجھتے نہیں اس پی ٹی آئی کو. یہ گروہ ہے جن کے ناپاک عزائم ہے پاکستان کے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے اپنے پورا کسان بھائیوں سے امید ہے کہ وہ ان پالیسیز کے تحت، ان پروگراموں کے تحت اپنا ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کر دی. محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہیں. پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی. بات چیت سے مسائل کا حل نکلے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے تو تحریک چلانی پڑے گی. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ کرتا ہوں. گزشتہ روز ہونے والے اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کے فیصلوں میں ابہام سے نقصان ہوا. محمود خان اچکزئی نے بانی کی رہائی کے لیے حکمت عملی کے فقدان کی نشاندہی کی. اہم اتحادی ناراض ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کا اندیا دے دیا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ جس حکومت میں بلدیاتی معاملات خود مختار نہ ہوں، ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں. حکومت چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے. کراچی کے بلدیاتی اختیارات ایک دھوکہ ہیں. نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے نئے انداز سے سوچیں. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بہت عجلت تھی. اس وقت مدارس کے بارے میں نہیں سوچا گیا. فیصل وافدہ نے کبھی نہیں کہا وہ ہمارے سینیٹر ہیں. ایسی جمہوریت کا پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں، اور ثمرات اسی وقت بنیادی ضرورت اور بنیادی حقوق کے پہنچیں گے جب 3rd tier آف گورنمنٹ انٹیکٹ ہوگی. نہ صرف انٹیکٹ ہوگی بلکہ سیاسی طور پہ، انتظامی طور پر اور مالیاتی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہوگی. نہیں دیکھیں، فیصل واڈا صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ہم ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کو بتائیں اسلام آباد پولیس نے انسدادی دہشت گردی عدالت کی جانب سے ڈسچارج کیے گئے 81 ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا. پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا کو بھی کوریج سے روک دیا. ایس ایچ او نے صحافیوں کو دھمکی دی کہ پیچھے نہ ہٹے تو گرفتار کر دوں گا. شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجے گئے 100 سے زائد مظاہرین کو اسلام آباد انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے تھانہ کھنہ کے 54، تھانہ I-9 کے 16 اور تھانہ کوثر کے 11 ملزمان کو ڈسچارج کیا، جبکہ تھانہ کوثر کے 48 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ڈسچارج ہونے والے تمام ملزمان کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا. ملزمان کے وکلاء انصر کیانی نے ڈسچارج ہونے والے ملزمان کی دوبارہ گرفتاری پر عدالت کو آگاہ کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار 29 ملزمان کی مقدمات سے ڈسچارج 8 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. عدالتی حکم کے بعد ڈسچارج کیے گئے 29 ملزمان کو رہا کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے 8 ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی جو عدالت نے مسترد کر دیا اور ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے محفوظ فیصلہ سنایا. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات اور مولانا کے تحفظات. بل کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ. وزیراعظم نے اجلاس بلانے کی سمری صدر کو بھجوا دی. مشترکہ اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان. مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق نئے بل پر حکومت اور JUI کی مشاورت جاری. صدر مملکت نے مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط سے انکار کر دیا تھا. اعتراض عائد کیا تھا کہ مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے تو FATF اور GSP سمیت دیگر پابندیوں کا خدشہ ہے. مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے ذریعے شروع ہوئی تو قانون کی گرفت کمزور ہوگی، پھر قانون کم اور منمانی زیادہ ہوگی. پارلیمنٹ کا پاس کردہ مدارس رجسٹریشن بل پر ایوان صدر کے اعتراضات سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی. حافظ حمداللہ کا سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ ثابت ہوا کہ اصل مقصد مدارس کو FATF کے کہنے پر ان کے حوالے کرنا ہے. حافظ حمداللہ کا کہنا تھا کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کا نہیں FATF کا پارلیمنٹ ہے. ایوان صدر کے بعد کہا ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ پر
نہیں پڑھا گیا ورنہ اعتراضات اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیا سوسائٹیز ایکٹ کا قیام فائن آرٹ کے لیے کیا ہے؟ ایوان صدر قوم کو بتائے کہ آج تک فائن آرٹ کے ادارے کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. ایوان صدر کے مدارس بل پر اعتراضات محض مذاق ہیں اور کچھ بھی نہیں. حافظ حمداللہ کے بیان پر وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا رد عمل. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ صدر نے مدارس رجسٹریشن بل پر جو اعتراضات لگائے وہ آئینی اور قانونی ہیں. اعتراضات میں تو نہ فیٹف کا ذکر ہے اور نہ ہی تعلق کا. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ قانونی اور آئینی معاملات پر سیاست کرنا کسی کے حق میں نہیں. مدارس رجسٹریشن کو فیٹف سے جوڑنا خیال آرائی کے مترادف ہے. قانون سازی کا طریقہ کار آئین میں واضح ہے. صدر نے آئینی اعتراضات لگائے تو آئینی طور پر پارلیمان سے ہونی چاہیے. بیان بازی تنقید صدر اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو ہدف دینے اور بنانے سے گریز کیا جانا چاہیے. ترجمان JUI اسلم غوری کا کہنا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل کوئی آج پیش نہیں کیا گیا. ہماری بدقسمتی ہے کہ بتائے گئے معاملات حقائق کے برعکس ہوتے ہیں. PDM حکومت قائم ہوئی تو کہا گیا کہ بل کو بعد میں دیکھتے ہیں. وزارت قانون نے بل تیار کر کے وفاقی کابینہ میں پیش کیا. وفاقی کابینہ اجلاس میں بل کو باقاعدہ پیش کیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم پیش ہونے کے بعد کہا گیا کہ بل کو دیکھتے ہیں. خبریں آنا شروع ہوئیں کہ صدر مملکت نے بل کو واپس بھیج دیا. بل تو حکومت نے خود بنایا تھا. واپس بھیجنا بدنیتی ہے. بل کے حوالے سے حکومت کنفیوز ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ جو معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں. جو میڈیا پہ اور عوام کو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور کہانیاں ہوتی ہیں. ہمارا یہ بل کو آج کا تو نہیں ہے. یہ بل جب علماء کی PDM کی حکومت تھی اس کے دوران میں بھی یہ معاملات طے ہو گئے تھے اور وزارت قانون نے ہی اس کو پھر اپنی پیش کیا وفاقی کابینہ میں. پوری قوم ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا ہے بھائی. کیا ہماری مساجد اور مدارس کو یہودی ادارے کنٹرول کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کچھ کنفیوز ہے. ایسا لگتا ہے کہ علماء میں تفریق پیدا کرنے کی حکومتی سازش ہے, علماء کو لڑانے کی ایک سازش ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں عامر نواز وڑائچ مسلسل دوسری بار صدر منتخب ہو گئے. رحمان کورائی کراچی بار کے جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے. کراچی بار کونسل کے انتخابات میں نائب صدر کی سیٹ پر کاظم حسین مہسر کامیاب رہے. جوائنٹ سیکریٹری کی نشست پر عمران عزیز, حسیب اللہ پنہور خزانچی اور ریاض احمد لائبریرین کی نشست پر کامیاب ہوئے. عامر نواز وڑائچ نے کہا کہ وکلاء نے ایک بار پھر مجھ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کامیاب کرایا ہے اور سارے وکلاء ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. ان کی کامیابی پر ان کے حامیوں نے جشن منایا اور آتش بازی کی. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت گوانگزو میں انویسٹمنٹ کانفرنس. وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ورکنگ گروپ قائم کرنے, فوکل پرسن مقرر کرنے اور ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کیا. گول میز کانفرنس میں چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد نمایاں کمپنیز کے حکام نے شرکت کی. کانفرنس میں ہیلتھ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, زراعت, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ویسٹ مینجمنٹ, سولر انرجی اور دیگر سیکٹرز کے نمائندگان شریک ہوئے. چین کی نمایاں کمپنیز کے نمائندوں نے اپنے اداروں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کو چینی کمپنیز کے لیے لینڈ آف اپرچونٹیز قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے نو ٹو پلاسٹک مہم شروع ہو چکی ہے. چھٹی کے باوجود چینی کمپنیز کے حکام کی آمد حوصلہ افزا امر ہے. چینی کمپنیز کی معاونت اور اشتراک کار کا خیر مقدم کریں گے. ایکو سسٹم میں بہتری کے لیے انڈسٹری میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں. شازیہ مری کا کہنا ہے کہ درآمد شدہ مہنگی LNG کا بوجھ عوام پر ڈالنے نہیں دیں گے. وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے, فیصلہ ملکی مفاد میں کیا جانا چاہیے نہ کہ ذاتی مفاد میں. وزیراعظم اپنے وفاقی وزیر توانائی سے پوچھیں کہ وہ کس کی ایما اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کے فلور پر اس معاملے کو اٹھایا گیا مگر وفاقی وزیر توانائی ایوان کو مطمئن نہ کر سکے. قدرتی گیس PMNL کی حکومت کے 10 ماہ یعنی 300 دنوں کی مدت میں CCI کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. آئینی طور پر حکومت 90 دن میں اجلاس بلانے کی پابند ہے. وفاق مسلسل آئین شکنی کر رہا ہے. وفاق اجلاس نہ بلا کر صوبوں کو فیصلہ سازی میں ان کے آئینی حق سے محروم کر رہا ہے. پاور پلانٹ کو کیپٹیو دے کر عوام کو گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے. ناظرین ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے, دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.